اس آیت میں مال بہت ہے، دولت بہت ہے، رزق بہت ہے، برکت بہت ہے، بہت زیادہ اس آیت، اور یہ رزق کو کھینچتی، ایسے کھینچتی اور رزق کو کشید کرتی یہ آیت۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے میں تو بیماریوں کے لیے پڑھ رہا تھا، میں تو بیٹھے بیٹھے مالدار ہو گیا، میری نسلوں میں کبھی مکان نہیں تھا، 3 مرلے کا مجھے مکان مل گیا، میں نے سوچا ہی نہیں۔ مجھے کہنے لگے ان کو علم نہیں تھا، مجھے کہنے لگے اس آیت کا میرا دل، میں نے پوچھا دل سے تو بار بار میرا دل کا گمان آ کے اسی آیت پہ کھڑا ہو جاتا۔ کسی نے کہا جادو ہے، آپ نے کہا کہ یہ پڑھ، پھر میں نے آپ کے درسوں میں اس کی جادو جنات کے معاملے میں، بیماریوں کے معاملے میں کمالات اور فوائد سنے، تو میں نے اس کو پڑھنا شروع کر دیا اور کہا کہ وہ بھی ختم ہو گئے اور رزق کی فراوانی ہو گئی، رزق میں بڑی عجیب و غریب فراوانی ہوئی اور مجھے غیبی رزق ملنا شروع ہو گیا، غیبی رزق ملنا شروع، اور اللہ کا فضل ہے آج میرے اوپر رزق کی بارش۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم جب کسی سفر میں جاتے تھے اور اس آیت کو پڑھتے تھے تو ہمیں غنیمت بہت ملتا تھا، اور بعض اہل بیت کی زندگی کے تجربات میں ہے یہ بات کہ جب اس آیت کو ہم پڑھتے تھے تو اللہ پاک رزق کی فراوانی بہت کرتا تھا، اور راستے میں کشادگی ہوتی تھی، مثلا پانی کا چشمہ مل جاتا تھا، درختوں کی چھاؤں مل جاتی تھی، سواریوں کے لیے گھاس مل جاتا تھا، چیزیں مل جاتی تھی، اور ہم بہت سکون اور سہولت سے رہتے تھے اس آیت کے پڑھنے سے۔ ایک صاحب میرے پاس آئے، کہنے لگے کہ آپ نے مجھے مالا مال کر دیا، تمنگر کر دیا، ایمان کی بارش، اخلاق کی بارش، اخلاص کی بارش، رزق کی بارش، صحت کی بارش، برکت کی بارش، چیزوں کی بارش، گھر میں وہ گنواتا جا رہا تھا، ہر چیز میں بارش آ رہی تھی، نعمتوں کی بارش، فلاں کی بارش، بارش 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 بارش، بس آپ نے دے دیا، آپ نے کر دیا اور ڈوب گیا تو پڑا۔ اب میں اس کی بارش سے فارغ ہوں تو میں بھی اپنی بارش کروں، تو میں نے کہا کیا بارش ہوئی اور بات کیا ہوئی؟ اللہ میں وہ آدمی تھا کہ کسی کی مسجد میں نماز نہیں پڑھتا تھا، میں اپنے ایک مذہب فرقے کا ایک خاص تھا، کسی کو مانتا نہیں تھا، پیر کا نام آتا تھا میں چھڑتا تھا، اسی سے کوئی ایک زندگی تھی میری اپنی ایک مقصود، میں اسی زندگی میں اٹھتا تھا، اسی میں بیٹھتا تھا، وہی میری سوچ تھی اور وہی میرا جذبہ تھا۔ دنیا کا کوئی شخص مجھے کوئی منوا ہی نہیں سکتا تھا کہ میں کسی کی مانے یا میں کسی کی مانے۔ تو کہنے لگے کہ کسی نے نا آپ کے مجھے درس کا کوئی کلپ بنایا، چھوٹا سا 3-4 منٹ کا، سوشل میڈیا پہ۔ وہ کلپ یہ تھا کہ دعاؤں میں امت کا حصہ ڈالیں، انسانیت کا حصہ ڈالیں، جنات کا حصہ ڈالیں، مسلم غیر مسلم، یہودی عیسائی سکھ ہندو سارے دنیا کے جتنے بھی ہیں ان سب کا حصہ ڈالیں، اور آپ نے یہ دلیلوں سے بیان کیا کہ حضور رحمت للعالمین ہیں، صرف آپ کے حضور نہیں ہیں، سب کے حضور۔ کہنے لگے یہ بات میرے دل کو لگی کہ ہم تو آج تک اپنے لیے مانگتے ہیں، اوروں کے لیے مانگتے ہی نہیں، اوروں کے لیے مانگتے ہیں۔ تاکہ میں نے پھر آپ کو سننا شروع کیا اور سنا اور سنا، تو میرا ذہن کچھ وسیع ہوا، میرا ذہن ایک کھٹا ہوا تھا، بس دیوار تھی، یہ فلاں مذہب ہے، یہ فلاں فرقہ ہے، یہ فلاں زبان ہے، فلاں رنگ ہے، فلاں نسل ہے، فلاں صوبہ ہے، فلاں۔ وہ چیز ٹوٹی، اور ٹوٹنے کے بعد میں نے لوگوں کے لیے مانگنا شروع کیا، پر زبان چلتی نہیں تھی، زبان یہی چلتی تھی اللہ میری اماں کی بخشش کر دے، میری معاف کر دے، میرے دادا پردادا کی، میری اولاد کی، مجھے رزق دے، میرے گھر والوں کو روٹی دے، رزق دے، صحت، بس اتنا میری زبان یہاں تک چلتے تھے، اس سے پہلے زیادہ نہیں چلتے تھے۔ پھر کہنے لگے کہ میں نے اس پہ محنت کی، کوشش، اور محنت اور کوشش آگے بڑھا۔ یہ میں اصل میں کاغذ پڑھ رہا تھا کسی کی تحریر، تو اس میں وہ عمل برابر تھا، ایک کی طرح تھا، تو مجھے وہ واقعہ یاد آیا، بڑا پرانا زیادہ نہیں، 3-4 سال پرانا، بس ایسے کہنے لگے۔ پھر میں نے 300 دفعہ اللہ اکبر کے فائدے پڑھے تھے، پھر میں نے بڑے آزمائے، اور جس درد جس تکلیف کے لیے، جس دکھ جس روگ کے لیے میں نے پڑھا، 3 تسبیح اللہ اکبر، میرا مسئلہ حل ہو گیا۔ اب وہ کہنے لگے کہ میں نے کیا کیا، 3 تسبیح اللہ اکبر کی جو پڑھتا تھا اپنے روگ اور دکھ کے لیے، اس کو میں نے پڑھ کے
اور اس کا اجر، اس کا ثواب، اس کا فیض، اس کی خیر، اس کی برکت میں نے ساری مخلوقات کو پہنچانا شروع کر دیا۔ بس وہ جو بھی مخلوق ہے، وہ جن ہے، وہ انسان ہے، وہ فرشتے ہیں، درند ہے، چرند ہے، آسمانی مخلوق، فضائی مخلوق، سمندری، پہاڑی، جو بھی، ان کو میں نے پہنچانا شروع کر دیا۔ 3 تسبیح صبح اللہ اکبر کے 3 شام۔ اور دل میں یہ خیال آیا کہ ہر مخلوق کو ہم دعاؤں کے لیے کہتے ہیں اور ہر مخلوق دعا کرتی ہے۔ اور وہ ایک حدیث آئی، کہنے لگے آپ نے درس میں بتائی تھی کہ جو بندہ جو ہے مر جاتا ہے، حدیث میں آتا ہے جب بندہ مرتا ہے وہ دروازے روتے ہیں جہاں سے رزق آتا ہے، وہ مخلوق روتی ہے جن کو رزق ملتا ہے، اور حتیٰ کہ سمندر کی مچھلیاں اور جانوروں کے جنگ کے درندے، جانور سب اس کی جدائی پہ روتے ہیں اور اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ حدیث میں بڑا وسیع مفہوم ہے، اس کی جدائی پہ روتے ہیں، اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو کہنے لگے کہ میں نے کہا کہ یا اللہ، وہ میرے لیے دعا کرتے، میں تو ان کے لیے دعا نہیں کرتا۔ اگر میں نیکی پہ آؤں گا تو میرے لیے دعا کریں، اور اگر میں نیکی پہ نہیں آیا تو میرے لیے دعا نہیں کریں گے۔ اب میں نیکی پہ آیا ہوں، میں نے ان کے لیے دعا کی۔ یہ 3 تسبیح اللہ اکبر کی پڑھ کے میں نے ساری مخلوقات کو، میرے علم میں ہے یا نہیں ہے، میں نے بخشنا شروع کر دیا، اور متواتر یہ عمل کرتا رہا۔ کہنے لگا کہ 2.5-3 سال ہی گزرے تھے، اچانک میرا ایک پل میں ایسے حالات نے پلٹا کھایا، اور ایک اچانک مجھے موقع مل گیا کہیں کاروبار بزنس، بس نہ میں گمان نہ خیال۔ رات کو کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، میں نے کہا اللہ خیر کرے، کون آیا؟ پوچھا تو ایک دوست تھا، اس نے کہا میں ہوں۔ تو اس کا نام پوچھ کے میں نے دروازہ کھولا تو پوچھا کیسے آئے؟ کہنے لگے کہ میں سوچ رہا تھا کہ میں نے کاروبار کرنا ہے، سرمایہ ہے، تیرے پاس محنت ہے، کوشش ہے، تو میں سرمایہ میرا ہے، کوشش تیری ہے، آج ہی کر لیں گے۔ اور وہ کاروبار کیا تھا؟ جنس کا کاروبار تھا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں سارا دن فارغ ہی ہوں، اپنی محنت مزدوری تھوڑی سی کرتا ہوں، بس بچوں گھر کا گزارا ہو جاتا۔ وہ کہہ کے چلا گیا کہ صبح فلاں وقت میں آ جانا غلہ منڈی میں۔ میں چلا گیا، اس نے مجھے بٹھا دیا۔ اب میرا ایک نیا تجربہ تھا، میں کیا کروں؟ میں نے کہا اللہ تو نے غیب سے روزی دی ہے، میں نے نہ مانگی ہے نہ میں نے گمان کیا ہے، تو نے غیب سے روزی دی ہے، لہذا بس اب سجھا بھی دے، میں نے کرنا کیا ہے۔ بس وہ کہنے لگے کہ پھر میرے لیے اللہ نے راہیں کھولتا گیا، خود بخود کھاتے بھی، حساب بھی، کتاب بھی، اور اتنا مال آیا، سارے حیران، اور سب کہیں کہ یہ جو آیا نا بندہ اس کی وجہ سے آیا ہے۔ اور پہلے سال ہم نے جو آپس میں حصہ تقسیم کیا وہ اتنا حصہ تھا کہ میں نے بڑا گھر بھی لے لیا، بڑی سواری بھی لے لی، ایک بچے کی شادی کر لی، اور پھر بھی میرے پاس سرمایہ تھا۔ کہا کہ مجھے یقین آ گیا، میں نے جو مخلوق کی خیر خواہی چاہی ہے، مخلوق کی خیر خواہش چاہیے، اللہ کو اپنی مخلوق بڑی پسند ہے۔ باپ فرما بردار ہو بیٹا یا نافرمان ہو باپ کا تو باپ کا ہی ہوتا ہے۔ اللہ کو اپنی مخلوق بڑی پسند ہے۔ کہنے لگے میں نے جو مخلوق کی خدمت کی ہے، اس مخلوق کی خدمت پہ میرے رب نے یہ عطا کیا ہے، بس مجھے حیرت ہے۔ پھر میں نے اس عمل میں اور محنت شروع کی، جو بھی پڑھتا تھا وہ اللہ کی ساری مخلوق کو ہدیہ کر دیتا، ثواب مخلوق کو، بس جو ادھر سے میں نے کم تیز کیا ادھر سے اور تیز، میری کام بننے لگے، میری مشکلیں سمجھنے لگے، میرے دل میں اب تو غیر مسلموں کے لیے خیر خواہی، مسلمانوں کے ہر مذہب فرقے کے لیے خیر خواہی، میرے دل میں اب سب کے لیے محبت پیار، بس پھر تو کیا تھا، رب نے میرا ہاتھ پکڑ لیا کہ مجھے سہل ہو گئی منزلیں، کہ خزاں کے رخ بھی بدل گئے، تیرا ہاتھ میں آ گیا تو چراغ رہ کے بھی جل گئے، بس ایسی ہاتھ میں آ گیا، اور میں راتوں رات جیسے کہتے ہیں نا، میں تمنگر بن گیا، عزت دولت رزق صحت پتہ نہیں کیا نعمتیں مجھے ملیں۔ آپ نے ہاروت ماروت کا قصہ سنا قرآن پاک میں؟ میں بابل کی ببابل ہاروت و ماروت اس جگہ گیا ہوں اور اس کنویں پہ گیا ہوں جہاں ہاروت ماروت کا واقعہ ہوا۔
दो फरिश्ते उतरे, गौर से सुनिएगा। उसने एक चैनल मुझसे प्रोग्राम ले रहा था, तो उन्होंने कहा जी हजवेरी महल में है। फिर मैंने यहाँ 2 चैनल को प्रोग्राम दिए यहीं, तो एक चैनल मुझसे कहने लगा जादू कहाँ से आया? आज आपको ही बता दूं जादू की तारीख। कह लेगा आप जादू की तारीख बता सकते हैं, कहाँ से आया? मैंने कहा मिस्र से आया। कह रहे मिस्र से कहाँ से आया? मैंने कहा अर्शों से आया, आसमानों से आया। अल्लाह ने बंदों की आजमाइश भेजी, 2 फरिश्तों को भेजा। एक का नाम हारूत था, दूसरा का नाम मारूत था। इनको जाके सिखाओ और हर चीज बताओ, खैर भी और शर भी, हर चीज बताओ। देखो ये करोगे, ये करोगे तो इसके करने से शर पैदा होगा, ये करोगे और इसके करने से खैर पैदा होगी। अब ये तुम्हारी मर्जी है, जो खैर में झोलियां भरो या शर में झोलियां भरो। वो अल्लाह की तरफ से आजमाइश थी, इम्तिहान था, और कोई फेल हो गए और कोई पास हो गए। ये हारूत मारूत नाम जो है आज भी, हारूत मारूत नाम आज भी, इससे शरीर जिन्नात और काले जादूगर और काला जादू डरता है। जिनके हाथों पे यह अमल लिखा जाएगा अल्लाह उन्हें बख्त देगा, बरकत देगा, और वो हाथ कभी खाली नहीं रहेंगे। उन हाथों की लकीरों के अंदर अल्लाह पाक किस्मत की लकीरें, बरकत की लकीरें और अता की लकीरें भर देगा। वो लाइलाज बीमारियों के लिए जिस्म में अनदेखी कुव्वतें, ताकतें असर कर रही हैं, उनको खत्म करने के लिए जो जिस्म जंजीरों से जकड़ा हुआ है उसको की खुलासी के लिए। और ये चंद लम्हों का अमल अभी हम करने वाले हैं, चंद लम्हों का अमल। कुरान में इन 2 फरिश्तों का नाम मौजूद है, और कुरान इन ताकतवर कुरान के अल्फाज हैं, और ये ताकतवर अल्फाज हैं, और अल्लाह ने इन ताकतवर अल्फाज को ताकत और रूहानी कुव्वत दी है। और अल्लाह की रहमत से ताकतवर तरीन जिन्नात हो, जादू हो, नजर बद हो, कीना हो, बुग़्ज़ हो, हसद हो, काली चीजें हो, कोई दुश्मन का वार हो, इससे दूर होता है इन दोनों नामों के लिखने से जो अमल हम अभी कर रहे हैं। ये इज्तिमाई अमल है, इसका भी हदिया है। कोई मीठी चीज अपने हस्ब तौफीक आप ऐसा भी कर सकते हैं। एतवार तक जितने भी रूहानी अमल हैं उन सब का हदिया आप इकट्ठा दे सकते हैं। हस्ब तौफीक अपने हाथों से यहाँ बांट दें, अपने मकाम पे बांट दें, जहां भी बांट दें, लेकिन हदिया बहुत जरूरी है, हदिया बहुत जरूरी है। और पूरी दुनिया इस अमल में हमारे साथ है। रात के अमल में भी साथ थी, पूरी दुनिया 3 दिन, पूरा वर्ल्ड हमारे साथ है अल्हम्दुलिल्लाह। और पूरी दुनिया हमारे हर अमल में, हर रूहानी दुनिया में शामिल है। पूरी दुनिया हमारे हर रूहानी अमल में, रूहानी तवज्जो में और रूहानी खैर में पूरी दुनिया शामिल है। आपने ऐसा करना है, अपने दाएं हाथ की उंगली से, दाएं हाथ की शहादत की उंगली से बाएं हाथ की उंगली पर 11 बार हारूत लिखें। जो लिख नहीं सकते वो उंगली फेरते हुए हारूत पढ़ते जाएं। फिर गौर से सुने मेरी बात, पहले तवज्जो से सुन लें। अपने दाएं हाथ की शहादत की उंगली, और ये अमल हर हालत में कर सकते हैं, ये अमल हर हालत में कर सकते हैं, ये अमल हर हालत में कर सकते हैं, हर हालत में ये अमल कर सकते हैं, हर हालत में ये अमल कर सकते हैं, हर हालत। ये जो शहादत की उंगली है ना, इस शहादत की उंगली के अंदर ये सैफ नियाम है, याद रखना। ये नंगी तलवार। मैं इस शहादत की उंगली के कभी कमालात आपको बयान करना शुरू कर दूं। अल्लाह ने अपने इल्म में से जो मुझे इल्म दिया है, मेरे पास महदूद इल्म, कोई वसी इल्म नहीं है, महदूद इल्म है। इस शहादत की उंगली के अंदर बड़ी ताकत है, बहुत कुव्वत है। इस शहादत की उंगली में बहुत कुव्वत है और बहुत ताकत है, हद से ज्यादा ताकत और हद से ज्यादा कुव्वत है शहादत की उंगली। इस शहादत की उंगली को अल्लाह जल्ल शानहू क़यामत के दिन इसके अंदर हैरत अंगेज निज़ाम, बहुत अनोखे निज़ाम। सारी उंगलियां एक तरफ, शहादत की उंगली और अंगूठा एक तरफ, ये 2 चीज है। और फिर शहादत की उंगली को अगर अमल के साथ जादू के तौर के लिए इस्तेमाल किया जाए, बीमारियों के तौर के लिए इस्तेमाल किया जाए, जिन्नात, सिफली अमल और काली दुनिया, काली चीजों के लिए अगर इस्तेमाल की जाए इस शहादत की उंगली को, तो ये ऐसे है जैसे तलवार का वार है। और ये तलवार नहीं है, ये शहादत की उंगली ये तलवार नहीं है, ये सैफुल्लाह है, ये अल्लाह की तलवार है। तो आप शहादत की उंगली से
अपने बाएं हाथ की हथेली पे अपने जादू, जिन्नात, असरार, बंदिशें, नाकामियां, हालात की सख्तियां, इसको खत्म करने के लिए लाइलाज बीमारियां, कोई बुराई से छुटकारा, कोई गुनाहों से छुटकारा, किसी इल्लत किल्लत जिल्लत से छुटकारा, उसको हासिल करने के लिए आप दाएं हाथ की उंगली से बाएं हाथ की हथेली पे लिखें हारूत, लिखें 11 बार। और जिनको लिखना नहीं आता वो हारूत पढ़ते हुए उंगली फेरेंगे। लिख लिया? अब आप अपनी हथेली पे फूंक मारे। अभी बदन पे नहीं फेरना, इसको बदन पे फिरवाना है अगले अमल के बाद। अब अपनी बाएं हाथ की उंगली से दाएं हाथ की हथेली पर मारूत लिखें इसी तरह 11। अब मैंने दम भी कर दिया, अब दोनों हाथों पे फूंक मारे और फूंक मार के अपने बदन पे, सर पे, पूरे जिस्म पे, जहां तक, और सिर्फ अपने नहीं, अपनी नस्लों का, अपने घर वालों का, पूरे निजाम का, उन साथ आप तसव्वुर करेंगे। ये बहुत ताकतवर अमल आपने किया, बहुत ताकतवर अमल। देखिए कुरान पाक के अल्फाज हैं हारूत और मारूत, कुरान के अल्फाज हैं, और फिर इसके अंदर ताकत है, कुरानी ताकत है, इसके अंदर कुरानी कुव्वत है, इसके अंदर कुरानी निजाम है। आप सोच नहीं सकते। मैं सुबह शाम आपको रूहानी पैकेज कराऊंगा, जोहर के बाद महफिल होगी, बाकी सारा वक्त आपने दरूद पाक पढ़ना है, बाकी सारा वक्त अपने इनफरादी अमल करने हैं, बाकी सारा वक्त पता क्या करना है, खिदमत भी करनी है और अपनी नस्लों के लिए रिस्क, वक्त, मुकद्दर, नसीब और बरकतें भी अल्लाह से मनवानी है। कहें इंशाअल्लाह। सजदों में 2 सजदों के दरमियान एक दुआ है, अगर इसकी मश्क कर लें और मुसलसल मश्क कर लें, अल्लाहुम्मा इग़फिरली वरहमनी वआफ़िनी, मुख्तसर दुआ है। अगर 2 सजदों के दरमियान इस दुआ का इस्तेहज़ार, इस पे तवज्जो, इस पे ध्यान और इसकी मश्क कर लें, जिंदगी के वो खजाने मिलेंगे जो बड़े बड़े लोग ढूंढते ढूंढते थक गए हैं। कोई गोलियों में ढूंढता है, कोई टीकों में ढूंढता है, कोई शीशों में ढूंढता है, कोई नशों में ढूंढता है, कोई बड़े बड़े मखमली बिस्तरों में ढूंढता है, कोई बादशाह बनने के लिए सियासत में ढूंढता है, पता नहीं कहां ढूंढता है बंदा। इस दुआ में वो कायनात के 3 राज हैं, अल्लाहुम्मा इग़फिरली वरहमनी वआफ़िनी। सबसे पहली चीज जो अल्लाह पाक जल्ल शानहू बंदे को अता फरमाते हैं वो अपनी रजा है, मग़फ़िरत के खजाने हैं। ज़मज़म की दुआ क्या है? अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न वासिअन व शिफ़ाअन मिन कुल्लि दाइन। इस दुआ जो उस दुआ में एक हैरत अंगेज मासलत है, यकसानियत है, अल्फाज का फर्क है, मफ़हूम एक ही है। आप कभी गौर कीजिएगा, ये जो 2 रुकू के दरमियान, 2 सजदों के दरमियान जो दुआ है, अल्लाहुम्मा इग़फिरली वरहमनी वआफ़िनी, मग़फ़िरत फरमा, रहम फरमा, आफियत अता फरमा, आफियत, आफियत, दिल की आफियत, दिल का सुकून है, जज्बों की आफियत, लाजवाब जिंदगी है, टेंशन फ्री लाइफ है, आफियत। खाने में आफियत है, यह खाना मेरे लिए बीमारी नहीं बना, सेहत बना है। एक कदम के बाद दूसरे कदम पे आफियत है, मैं फिसला नहीं हूं, मैं चलता रहा हूं, बैठा हूं तो उठा हूं, फिर उठ के बैठ गया हूं, यह भी आफियत है। ये नवाला खुराक की नाली में गया है, पानी की नाली में नहीं गया, पानी में की तरफ जा रहा है, आफियत है। देखें आप एक ही वक्त में पानी भी जा रहा, खुराक भी जा रही है, सांस भी जा रही है, अब ये सांस की नाली में चला जाए, आफियत नहीं। करीब हमारे एक जानने वाले फौत हुए, सिर्फ मछली का कांटा फंस गया, सारी जिंदगी मछली खाई थी, ये कांटा आफियत न बना और ये कांटा मौत बन गया। अल्लाहुम्मा इग़फिरली, माफ कर दे। जो हमेशा माजरत करता है ना, माफी मांगता है हमेशा, रब उसके लिए अपने खजानों के दरवाजे, दौलत है, रिस्क है, सेहत है, इज्जत है, आफियत है, अल्लाह खोल देता है। आफियत मांगता है और माफी मांगता है, हर वक्त माफी, हर वक्त माफी। इस दुआ की ताकत अपनी जिंदगी में तासीर, कमाल। अच्छा पहले आदत बना लें,
ایک وقت آئے گا یہ عادت عبادت بن جائے گی. پہلے عادت بنائیں, مراقبے کی عادت بنائیں پہلے, اور ایک وقت آئے گا پھر مراقبہ عادت سے عبادت پہ چلا جائے گا. سچی بات بتاؤں, دنیا کے مشغلوں میں ہم باخدا رہے, سب کے ساتھ رہتے ہوئے سب سے جدا رہے, کوئی ہمیں پہچان ہی نہیں سکے گا. رب وہ دل کی روشنی عطا فرمائے گا, مراقبے کی مشق 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 اور مشق کی وجہ سے وہ روشنی عطا فرمائے گا جو جاگتی آنکھوں سے اللہ وہ دکھائے گا جو مجھے آپ کو بند آنکھوں سے نہیں دیکھ سکیں. اللہم اغفر لی ورحمنی وعافنی. یہ چھوٹے سے الفاظ ہیں, زندگی میں رس گھول دیتے ہیں. بڑی بلائیں, آفتیں, مصیبتیں, تکلیفیں, مشکلات, الجھنیں, ان کو زندگی سے نکال کے دھو دیتے ہیں. بہترین شہزادوں جیسی زندگی رب گزرواتا ہے, چاہے چھوٹا گھر ہو یا ایک چارپائی ہو یا ٹوٹی کھاٹ ہو. اللہ پاک حیرت انگیز خوشحال زندگی اور لاجواب بہترین موت, اور آگے آخری درجے کا استقبال, آخری درجے کا استقبال, آخری درجے کا استقبال. سجدہ آخری عمل ہے, عبادت کا نچوڑ ہے, اللہ کی حاضری اور اللہ کی حضوری کا ایک حیرت انگیز طاقتور ترین رکن ہے سجدہ. اور یہ دو سجدوں کے درمیان دعا ہے. اور موجودہ اس وقت موجودہ جو بے ترتیب زندگی ہے, عدم تحفظ کا شکار اولاد ہے, بیٹی بیٹا ہے, گھر ہے, جیب ہے یا گاڑی ہے یا سواری ہے, عدم تحفظ کا شکار ہے. پتہ نہیں کہ تحفظ کیا ہو, پل میں کیا ہو جائے. گھر کے حالات کیا ہوں, زندگی کے حالات کیا ہوں, آج کیا ہے کل کیا ہو, کوئی خبر نہیں. ان لمحوں میں اس دعا کی اشد ترین ضرورت ہے کہ اللہم اغفر لی ورحمنی, بس رحم فرما, وعافنی, عافیت دے دے. بدن کی عافیت, آنکھوں کی عافیت, ذہن کی عافیت, دل کی عافیت, جذبوں کی عافیت, اولاد کی طرف سے عافیت, گھر کی طرف سے عافیت, بیٹی کی شادی ہونی ہے عافیت, ہو گئی عافیت, بہو آنی ہے عافیت, ہو گئی عافیت, سواری ملی ہے تو اس کو عافیت کا ذریعہ بنا. یہ سواری میری موتوں اور میری ذلتوں اور مجھے لولا لنگڑا کرنے, ہاتھ پاؤں کٹنے, پریشان ہونے کا ذریعہ نہ بنے. عافیت عطا فرما. دوسرا رکوع کی دعا, سمع اللہ لمن حمدہ, ربنا لک الحمد کے بعد حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی, حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی. یہ 5 جملے ہیں چھوٹے چھوٹے. حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی, یہ 5 جملے ہیں چھوٹے چھوٹے. میں کہتا ہوں زندگی میں جس بندے کے گھٹنے ختم ہو گئے ہوں, سب کچھ گھس گیا ہو, اللہ چلنے کے قابل بنائے گا. کمر کے مہرے, پٹھے, اعصاب اور معذوری سے اللہ بچائے گا. اور حیرت انگیز طور پہ مجھے لوگ جب سے میں نے بتانا شروع کیا ہے اس دعا کی طاقت یہ ہے. ایک بابا جی دعا دیتے تھے, میں نے کئی بار سنی, ایک سے نہیں کئی دفعہ سنی. یا اللہ بندے اور منجے کا کبھی محتاج نہ کرنا, کیا اللہ انسان کا اور چارپائی کا بھی محتاج نہ کرنا. یہ انسان اور چارپائی کی محتاجی سے بچانے والی دعا ہے جو رکوع سے اٹھنے کے بعد ہے. کہیں حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی, بس بڑی طاقت ہے. کیوں؟ اللہ کی عظمت ہے. اے اللہ ساری حمد تیرے لیے, اور بہت کثیر اور بہت پاک اور بہت مبارک. ساری ہم تیرے لیے, ساری تعریفیں تیرے لیے, ساری ثنائیں تیرے لیے, اور ساری عزتیں تیرے لیے, سارے تخت تیرے لیے, سارے تاج تیرے لیے, ساری سربلندیاں تیرے لیے. اللہ کہتا ہے میری تعریفیں کرتا ہے, مجھے عزتیں دیتا ہے, کبھی کسی کا محتاج نہیں کہوں گا. کیوں کہ میں محتاج نہیں ہوں. اللہ محتاج ہے, لہذا کسی کا محتاج نہیں کروں گا انشاءاللہ. رکوع سے اٹھتے ہوئے میں کہتا ہوں جتنا بھی بندہ کوئی راکٹ اور انجن ہو گئے تو یہ 3 سیکنڈ تو بہت زبردست بات ہے نا. 3 سیکنڈ اس دعا کے اندر میں نے بڑی طاقت پائی ہے. کتنے بے شمار ایسے ہیں کہ جو کہتے ہیں ہم ہل نہیں سکتے تھے, مہرے, ڈسک, کمر, کالر, گردن, جسم, ہڈیاں گھس گئیں, اللہ چلنے پھرنے کے قابل بناتا ہے. جسم معذور ہو گیا, اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے چلا پھراؤں گا تجھے. اس دعا کی طاقت سے تمہیں صحت مند زندگی, لاجواب زندگی دوں گا.